بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں صابر شاکر کو یوٹیوب چینل پہ۔ آج ہے 14 جولائی سال 2020 اور دن ہے جناب آج منگل کا۔ آج آپ سے مزید خبریں شیئر کرتے ہیں اور ہم آپ کو جو خبریں دیتے ہیں وہ جلد بدیر وہ درست ثابت ہوتی ہیں اور ان خبروں کی تصدیق بھی ہو جاتی ہے، اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو صحیح خبریں پہنچائیں اور اس میں وہ کیا کہنا چاہیے مرچ مسالے کے بغیر، اور جو صحیح خبر ہو بعض اوقات آپ کو پسند آتی ہے، بعض اوقات آپ کو پسند نہیں آتی، لیکن خبر بہرحال خبر ہے، وہ دینی چاہیے۔ اور اب جو آج میں آپ سے ڈسکس کر رہا ہوں، اہم ترین انڈیا کے دن جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ میں مسلسل یہ کہہ رہا ہوں کہ انڈیا نے اور پاکستان کے جو دشمنوں نے جو کچھ سوچا تھا وہ ہو نہیں رہا، بلکہ وہ نہیں ہو سکتا، اور اس میں اللہ تعالیٰ کا خاص فضل بھی ہے، اور جو علاقائی سیاست تبدیل ہو رہی ہے ساؤتھ ایشیا کی، اس میں بھی اس میں بڑا عمل دخل ہے۔ اور اس وقت جو میں آپ سے بات کرنے چلا ہوں کہ یہاں پہ ساؤتھ ایشیا میں، جنوبی ایشیا میں افغانستان ایک بڑا محو مرکز رہا ہے، اور جب سے یہ افغانستان سے یہ جو پیس پروسیس اور امریکی فوجوں کا انخلا جو ہونا ہے، اور ایک امن معاہدہ ہو چکا ہے افغان طالبان اور امریکیوں کے درمیان، اس کے بعد سے چیزیں یکدم تبدیل ہو رہی ہیں، کیونکہ اس سے پہلے یہاں پہ امریکہ اور اس کے امریکن بلاک کا پلڑا بھاری تھا اس ریجن میں، اور چائنا زیر عتاب تو نہیں کہنا چاہیے، پاکستان زیر عتاب تھا، افغانستان خون، اور ایران، یہ سارے۔ لیکن اب یہ ہوا ہے کہ جیسے ہی افغانستان میں امریکیوں کی پاؤں سے زمین کھسکی ہے، انڈیا کو بھی ایک عدد دھچکا لگا، کیونکہ انڈیا تو یہ سوچ رہا تھا کہ افغانستان اب اسی کا ہوگا، اور افغانستان سے بیٹھ کے مشرقی سرحدیں بھی پاکستان کی انڈیا کے ساتھ ہیں، مغربی سرحد جو ہے وہ افغانستان کے ساتھ ہے، پاکستان سینڈوچ بن گیا ہے۔ وہ جو میں آپ کو بتاتا ہوتا ہوں، نیو ورلڈ آرڈر ایک تھا، حصے بکھرے کرنے تھے، اللہ معاف کرے پاکستان کے۔ لیکن پھر ایک امپورٹنٹ تھا، ایران کا معاملہ تھا ایران کا جھکاؤ بھی انڈیا کی طرف تھا، اور بہت زیادہ تھا ظاہر ہے۔ لیکن جب آپ وکٹ کے ایک طرف ہی کھیل سکتے ہیں، دو طرف تو نہیں کھیل سکتے، تو کلبھوشن یادیو جی وہ چابہار میں بیٹھا آپریٹ کر رہا تھا، اور پھر زہر بلوچ کا بھی آپ کے سامنے آ چکا ہے کہ وہ بھی پاکستان کے جو فوجی تنصیبات، اہم تنصیبات کے نقشے ایرانی انٹیلیجنس ان سے لیتی رہی ہے، وہ ان کے لیے بھی کام کرتا تھا۔ لیکن اب چیزیں کچھ سنبھل رہی ہیں، اور چابہار ریل منصوبہ تھا، چابہار بندرگاہ میں بھی ان کا بہت زیادہ عمل دخل تھا انڈیا کا، اور ایران اور انڈیا اسٹریٹجک پارٹنر تھے۔ لیکن یہ جو تازہ موو ہوئی ہے، ایک تو ادھر سے مار پڑی، اور انڈیا کو مار پڑی چائنا سے، اس کے بعد افغانستان سے امریکہ جا رہا ہے، اور ایران پہ آپ کو پتہ ہے پابندیاں لگائی ہوئی ہیں، اور وہ زیر عتاب ہے ایران مسلسل، اور ابھی ریسنٹ آپ کو پتہ ہے اس کے جوہری تنصیبات کو اٹیک کیا گیا، حملہ کیا گیا اس پہ، اور وہ حملہ کیا اسرائیل کی طرف سے، وہ بھی چیزیں سامنے آ چکی ہیں۔ تو الٹیمیٹلی یہ ہے کہ یہ خبر ہم نے آپ کو دی تھی کہ ایران اور چائنا کے درمیان ایک بہت بڑا سنگ میل قسم کا معاہدہ ہونے جا رہا ہے۔ تو معاہدہ مزید تفصیلات آ گئی ہیں، $400 ارب انویسٹ کرنا ہے چائنا نے، اور وہ کہاں کرنا ہے، وہ جناب $400 ارب کا معاہدہ ہے۔ یہ 25 سال کی شراکت داری ہے جناب، چائنا اور ایران کی 25 سال کی یہ شراکت داری ہے، اور یہ خرچ ہوں گے جناب، اس کو حتمی شکل دے دی ہے، یہ بینکنگ میں ہوں گے، ٹیلی کمیونیکیشن میں ہوں گے، بندرگاہوں میں ہوں گے، ریلوے پہ ہوں گے، اور اسی نوعیت کے درجنوں کے پروجیکٹس ہیں جناب۔ اور اس کے بعد ایک چابہار ریلوے کا منصوبہ تھا، اور یہ ایران اور انڈیا کا جوائنٹ وینچر تھا، انویسٹمنٹ کرنی تھی انڈیا نے ایران میں، لیکن وہ نہیں کر رہا تھا، اور اس کی وجہ ہے کہ انڈیا جو ہے وہ امریکن کے ہاتھوں میں کھیل رہا تھا، اس کا بغل بچہ بنا ہوا تھا۔ تو اب
خبر یہ ہے کہ چابہار ریلوے کا منصوبہ اس سے جناب ایران نے بھارت کو فارغ کر دیا ہے، اور یہ خبر بھی وہاں کی اپوزیشن نے جب یہ اچھالی تو تب پتہ چلا، اور یہ معاہدہ رکا ہوا تھا ایران کا اور چائنا کا، کیونکہ موڈیلٹیز طے کی جا رہی تھیں، پرنسپل اصولی اتفاق ہو گیا ہے، اور لیکن اس میں کچھ ہرڈلز تھیں، اس میں ظاہر ہے اب انڈیا اس وقت امریکن بلاک میں جا چکا ہے، اور یہ ساری لڑائی جو آپ دیکھ رہے ہیں، چائنا ایک سائڈ پہ، چائنا، رشیا، پاکستان، ایران اور آگے افغانستان. پھر یہ جو ایگریمنٹ ہوا تھا چابہار ریلوے والا، اس میں اشرف غنی صاحب بھی بڑے، صدر غنی جو ہیں افغانستان کے، ان کا بھی ڈکلائن ہے، ان کا بھی آخری ٹینیور چل رہا ہے، اور افغانستان سے بھی انڈیا فارغ ہو رہا ہے. تو اس لیے کچھ امریکن نے ایران پہ کہا تھا کہ بس ان کو ذرا لالی پاپ دینا ہے، تو وہ یہ 628 کلومیٹر کا ٹریک تھا جی، جس پہ کام ہونا تھا، اور یہ 2000 اب یہ منصوبہ ختم کر دیا گیا ہے، انڈیا کو اس میں سے نکال دیا گیا ہے، اور اب اس میں آ گیا ہے چائنا. تو اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ میں جو کہتا ہوتا ہوں کہ سی پیک یہ ایک گیم چینجر، واقعی گیم چینجر ہے. اور جو کشمیر کے بارے میں، مقبوضہ کشمیر کے بارے میں انڈیا نے کیا تھا، وہ ایک گریٹر پلان تھا، چائنا کو گھیرنے کا، پاکستان کو گھیرنے کا، اور ایران کو گھیرنے کا. ایک گریٹر پلان تھا کہ راستے کاٹے جائیں گے، ان کو محدود کیا جائے گا، حصے بکھرے کیے جائیں گے. تو وہ ساری پلاننگ خاک ہو گئی ان کی، اور اب یہ ایک دھچکا لگا ہے. تو ایران اس بلاک سے نکل کے چائنا والی سائڈ پہ آ گیا ہے، اور پاکستان کے ساتھ بھی معاملات، کیونکہ پاکستان نے بھی ایران کو کچھ چیزیں دکھائی ہیں کہ انف از انف، بہت ہو گیا، اب ذرا اگر تو آپ ہمسایہ ہیں اور دوست ہیں، برادر اسلامی ملک ہیں، تو پھر یہ کرنا چاہیے. تو یہ ایک نئی جو طاقت ہے، اس میں آپ اندازہ کر لیں کہ مستقبل کس کا ہے ساؤتھ ایشیا میں، چائنا، ایران، پاکستان اور افغانستان. کیونکہ افغانستان کی جو مستقبل کی حکومت ہوگی وہ بھی ایک سرپرائز ہوگا، تو وہاں پہ بھی جو انڈیا کی سرمایہ کاری وہ ساری نکل جائے گی. ایک تو یہ تھا جی، اور اس سے ایک اور چیز میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ نئی صف بندی ہو رہی ہے، اور یہ صف بندی میں جو ہراول دستہ ہے، وہ لیڈنگ رول وہ چائنا اور پاکستان کا ہے. اور اب اس میں ساؤتھ ایشیا میں وہ جو انڈیا کا جو سورج ہے، وہ مجھے نہیں لگتا کہ طلوع ہوگا جیسا کہ انہوں نے سوچا تھا. انڈیا نکل گیا جی چابہار سے. اس کے بعد ایک اور مصیبت آئی. اب یہ جو لداخ والا معاملہ ہوا ہے، اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ لداخ والا معاملہ جو ہوا چائنا نے کیا، یہ اس کی پلاننگ چائنا نے 2016 میں کی تھی. اب یہ ساری چیزیں آہستہ آہستہ باہر آ رہی ہیں، اور اگین ایران کے ساتھ بھی بات چیت جو شروع ہوئی چائنا اور ایران کی، یہ بھی 3 سال پہلے شروع ہوئی تھی، اور یہ چیزیں طے ہو رہی تھیں. جیسے سی پیک پاکستان کا جو ہے، اس پہ بھی یہ سی پیک کے بارے میں بھی بہت پہلے اناؤنسمنٹ بعد میں ہوئی تھی، لیکن پہلے ساری چیزیں طے کی جا رہی تھیں. تو اسی طریقے سے یہ پیرالل سارا کچھ چل رہا تھا، اور یہ ایک لمبی پلاننگ، لہٰذا ایک انڈیا نے پاکستان کو آئسولیٹ کر رہا تھا، اب وہ خود آئسولیشن کی طرف جا رہا ہے. تو یہ چیز آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ کیا ہو رہا ہے، جیسا کہ میں آپ کو بتاتا رہا ہوں. اور ظاہر ہے کچھ ایکسپرٹس، ماہرین جو کچھ کہہ رہے تھے، اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ یہ کیا ہوگا آنے والے دنوں میں. اور یہ کھل کے اب سارے جو پلیئرز ہیں جی سامنے آ رہے ہیں کہ کون کس کے ساتھ ہوگا. تو اس وقت تک تو یہ پلڑا بھاری ہے، چائنا کا، رشیا کا، ایران کا، افغانستان کا، اور آگے پھر ترکی بھی اس کو اسی بلاک میں ہے اور آئے گا. اب چلتے ہیں جی، کیونکہ ایران جو ہے جناب وہ زیر عتاب ہے، اور وہ مسلسل زیر عتاب ہے امریکہ اور اسرائیل کے ہاں اور اس بلاک سے. تو اس کو بھی فیصلہ کرنا تھا، لہٰذا وہ فیصلہ ہو گیا.
اور آگے چند سالوں میں یعنی 25 سالہ شراکت داری ہے تو یہ آگے بڑھے گی۔ اب ایک چیز اور، وہ بھی انڈیا سے متعلق ہے، اور وہ ہے جناب نیپال فرنٹ فٹ پہ کھیل رہا ہے۔ ایک تو انہوں نے جو 3 علاقے انہوں نے نیا نقشہ جاری کر دیا۔ نیا نقشہ جاری کرنے کے بعد انہوں نے بتا دیا کہ جو انڈیا کے کلیم ہے وہ غلط ہے اور یہ سارا کچھ نیپال کا ہے، اور جو وہاں پہ بھی ایک سپلائی لائن اور ڈیفنس لائن، سپلائی لائن جو سڑک تعمیر کی گئی تھی طویل ترین، وہ بھی خطرے میں پڑ گئی۔ اور پھر نیپال نے ایک اور کام کیا، اور وہ یہ کیا ہے، یہ بہت بڑی خبر ہے کہ جناب بابری مسجد کو شہید کیا گیا تھا، اور بابری مسجد کے بعد شہید کرنے کے بعد اس بنیاد پہ شہید کیا گیا کہ یہاں پہ رام جو ہیں ان کے وہ پیدا ہوئے تھے اور ایودھیا میں پیدا ہوئے تھے، اور یہ ان کی جنم بھومی ہے۔ تو اسی طریقے سے سپریم کورٹ نے بھی، انڈین سپریم کورٹ نے بھی اسی بنیاد پہ وہاں پہ یہ بابری مسجد کا کلیم نہیں مانا، اور وہاں پہ کہا جی مندر تعمیر کریں۔ تو نیپال کے ساتھ آپ کو پتہ ہے جب نیپال کو انہوں نے ٹیکا لگایا تو نیپال کے وزیر اعظم نے واضح طور پہ یہ کہہ دیا کہ ہندوؤں کے جو بھگوان رام ہیں وہ ایودھیا میں پیدا ہوئے، اور وہ ایودھیا نیپال میں ہے، اور یہ جو کچھ نریندر مودی یا انڈین گورنمنٹ کہہ رہی ہے وہ جھوٹ بول رہی ہے، اور جو بابری مسجد والا ایودھیا ہے وہ نہیں ہے، اور انہوں نے تاریخ سے ثابت کر دیا ہے کہ یہ بالکل غلط ہے۔ اور اس کے بعد از خود بابری مسجد میں بھی جو کچھ انہوں نے انتہا پسندی کی وہ ساری کی ساری باتیں سامنے آ چکی ہیں۔ اور اس کے بعد نیپال نے ایک اور کام بھی کیا، وہ فرنٹ فٹ پہ کھیل رہا ہے۔ اس نے انڈین ٹی وی جتنے بھی تھے، الیکٹرانک میڈیا، وہ ساری کی نشریات بند کر دی ہیں نیپال نے، اور اس کو جو بلیک میلنگ ہوتی تھی اجناس کی اور فیول کی سپلائی کی، وہ چائنا اب جو ہے وہ اس کا متبادل وہ کرے گا۔ تو اس سے جو پاکستان کو گھیرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، پاکستان کو تو نہیں گھیرا جا چکا، بلکہ وہ جو خواب بڑے بڑے دیکھ رہے تھے اب اس کی لپیٹ میں خود آ رہے ہیں۔ اور اس سے اب کیا کہہ رہے ہیں جناب، اب سارے کے سارے جو انتہا پسند ہندو ہیں وہ سیخپا ہو رہے ہیں، اور اس پہ نیپال کے وزیر اعظم پہ اور نیپال پہ چڑھ دوڑے ہیں۔ لیکن انہوں نے واضح طور پہ یہ سٹیٹمنٹ بھی دے دی ہے، اور انہوں نے کہا جی ہم اپنی بات پہ قائم بھی ہیں، اور بھارت کے علاوہ۔ اور اب انڈیا کیا کر رہا ہے؟ انڈیا یہ کر رہا ہے، نریندر مودی سرکار، کہ جناب ان کو نیپال کی گورنمنٹ کو ڈی سٹیبل کیا جائے، لیکن نیپال کے وزیر اعظم جناب ڈٹے ہوئے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ مودی سرکار جو ہے وہ انتہائی جھوٹی ہے۔ اور قصہ مختصر یہ کہ اجیت ڈوبھل ڈاکٹرائن، نریندر مودی ڈاکٹرائن اور انڈین اسٹیبلشمنٹ کا ڈاکٹرائن، وہ سارے کا سارا فلاپ ہوتا جا رہا ہے۔ وہ خواہ افغانستان ہو، چائنا ہو، کشمیر ہو، نیپال ہو، یہ سب کے سب، بھوٹان ہو، سب کے سب یہ اکٹھے ہو رہے ہیں جناب، اور آنے والے دنوں میں اس بارے میں مزید اچھی خبریں ملیں گی آپ کو۔